أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور الہ بھی ہے؟ پاک ہے اللہ ان کے شریک بنانے سے۔ اور اگر وہ دیکھ لیں کہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرنا چاہتا ہے تب بھی کہیں گے کہ یہ بادل ہے تہ بتہ، بس چھوڑ دے ان کو یہاں تک کہ ملیں اس دن کو جس میں یہ مدہوش کر دیے جائیں گے۔ جس دن ان کی تدبیریں ان کے کچھ کام نہیں آئیں گی اور کسی طرف سے ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ اور یقیناً ظالموں کے لیے اس عذاب کے علاوہ اور عذاب بھی ہے، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں۔ اپنے رب کے حکم کے مطابق آپ صبر کریں، بے شک تو ہماری آنکھوں میں بستا ہے اور تسبیح بیان کر اپنے رب کی خوبیوں کے ساتھ جب آپ اٹھتے ہیں، اور رات کے کچھ حصے میں بھی اس کی پاکی بول، اور ستاروں کے چھپ جانے کے بعد بھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد
وبارک وسلم ثم صلی علیہ. سورۃ طور کی ابتدائی 28 آیتوں کا ترجمہ اور مفہوم پچھلے درس میں بیان کر چکا ہوں. سورۃ طور کی آیت نمبر 29 میں اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کو تسلی دی جب آپ کفار مکہ کے سامنے اللہ کی توحید کو بیان فرماتے اور غیر اللہ کی عبادت سے انہیں روکتے، اور یہ سمجھاتے کہ ایک دن آنے والا ہے جب تم قبروں سے اٹھائے جاؤ گے اور اس زندگی کے ایک ایک لمحہ کا تمہیں جواب دینا ہوگا. تو مشرکین مکہ ان باتوں کے جواب میں اپنے سادہ لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے آپ کے متعلق مختلف قسم کی باتیں کیا کرتے ہیں. کبھی کہتے یہ کاہن ہے، کاہن لوگ جو تھے وہ ایک مخصوص قسم کا لباس پہنتے، لوگوں کو غیب کی خبریں بتاتے، دعویٰ ان کا یہ ہوتا کہ ہم ستاروں کی چال سے مستقبل کے حالات کو سمجھ لیتے ہیں. تو آپ کی دعوت کو کمزور کرنے کے لیے وہ لوگوں سے کہتے کہ یہ بھی کاہن ہے. دوسری بات وہ یہ کہتے کہ یہ مجنون ہے. اور کبھی کبھی وہ لوگوں سے کہتے یہ شاعر ہے. اور جو کچھ یہ پڑھتا رہتا ہے یہ شعر و شاعری ہے. اور
کبھی وہ لوگوں کو مطمئن کرتے کہ یہ کتاب اس نے خود گھاڑ لی ہے، کبھی لوگوں کو تسلی دیتے کہ فی الحال تو اس آدمی کا عروج ہے، شعر و شاعری ہے، بیان ہے، تکلم ہے، خطابت ہے، تو کیا تاریخ میں بڑے بڑے شاعر نہیں ہوئے کہ مرنے کے بعد ان کا نام لینے والا کوئی؟ چند دن انتظار کرو گردش ایام کی، یہ بھی جب دنیا سے چلا جائے گا تو اس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں۔ تو اللہ نے ان ابتدائی آیتوں میں ان کے ان تانوں کا بڑا خوبصورت جواب، پہلے فرمایا فذکر، آپ نصیحت جاری رکھیں، انہیں سمجھاتے رہیں، باقی رہ گئے ان کے تانے اور ان کے فتوے اور ان کی پھبتیاں، ما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، تیرے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہے نہ تو مجنون ہے۔ بنعمت ربک کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبوت کا ملنا تیرے رب کی نعمت ہے، قرآن جیسی کتاب کا اترنا تیرے رب کی رحمت ہے، تو یہ نبوت کا ملنا اور قرآن جیسی عظیم کتاب کا اترنا اس بات کی دلیل ہے کہ تو مجنون نہیں ہے۔ جس کو سورۃ قلم میں کہا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، مجھے قلم کی قسم ہے، اور اس قلم کے ذریعے جو لوگ لکھتے ہیں مجھے اس لکھنے کی قسم ہے کہ تو مجنون نہیں ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم نے آپ پر نبوت جیسی نعمت کی۔ یہاں ایک بات میں اپنے پیارے پیغمبر کی عظمت کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑا سا آواز ایسا کریں۔ قرآن پاک میں ہم باقی نبیوں کا تذکرہ بھی پڑھتے ہیں، ان نبیوں کو قوموں نے گمراہ کہا، بے وقوف کہا، پاگل کہا، تو نبیوں نے خود جواب میں کہا کہ میں بے وقوف نہیں ہوں، میں گمراہ نہیں ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام، یہ سورۃ اعراف ہے، اس کی آیت نمبر 60 ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو قوم کہتی ہے تو گمراہ ہے، تو حضرت نوح جواب میں کہتے ہیں لیس بی ضلالۃ،
میں گمراہ نہیں ہوں، وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں۔ گویا کہ یہ ان کے قول کی دلیل ہے، میں گمراہ نہیں ہوں، میں رسول ہوں۔ رسول بھی کبھی گمراہ ہوا؟ اسی سورت اعراف میں آگے جا کے آیت نمبر 66 میں حضرت ہود علیہ السلام کو لوگ کہتے ہیں تو احمق ہے، پاگل ہے، تو حضرت ہود جواب میں کہتے ہیں لیس بی سفاہۃ، میں بیوقوف نہیں ہوں، ولیکنی رسول من رب العالمین، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں۔ جو فتوے اور پھبتیاں اور تانے پہلے نبیوں کو ملا کرتے تھے، اللہ نبیوں سے کہتا تھا خود جواب دو، اور جب میرے نبی پر وہی تانے برسنے لگے تو اللہ نے فرمایا تو جواب نہیں دینا، میں جواب دینا۔ یا پھر میرے نبی کی طرف سے جواب کون دے رہا ہے؟ ما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، آپ کاہن نہیں ہیں، آپ مجنون نہیں ہیں۔ ام یقولون شاعر، یہ ام کا لفظ 15 مرتبہ آئے گا انہیں تمہیں، مختلف معنوں میں آئے گا۔ ام یقولون شاعر، کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہے، اور یہ قرآن سب شعر و شاعری ہے۔ نتربص بہ، ہم اس آدمی کے انتظار میں ہیں، ریب المنون، گردش ایام۔ المنون کا ایک معنی موت کا ہے، موت کا وقت، کتنے دن اس نے رہنا ہے۔ بڑے بڑے شاعر ہوئے دنیا سے چلے گئے، شعر و شاعری بھی گئی، یہ شعر و شاعری کرتا ہے، یہ چلا جائے گا تو ختم ہو جائے گا، ہم انتظار میں ہیں۔ قل، میرے پیغمبر آپ کہیں تربصو، تم بھی انتظار کرو، انی معکم من المتربصین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ ان لفظوں میں جو چھپی ہوئی دھمکی ہے وہ محسوس ہو رہی ہے۔ تسی بھی انتظار کرو میرے متعلق تے میں بھی انتظار چاہاں۔ پتہ لگتا ہے کہ ذلت کی موت مرتا کون ہے، ذلیل ہوتا کون ہے، گردش ایام کس پر آتے ہیں۔ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ آگے اللہ نے بہت خوبصورت بات کی، ام تامرہم احلامہم بہذا، کیا تمہاری عقلیں تمہیں یہی باتیں سکھاتی ہیں؟ بڑے عقل مند بنے پھرتے ہو، کہتے ہو ہم عقل مند لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، دانا لوگ ہیں، تمہاری عقلیں تمہیں یہی سکھاتی ہیں کہ ایک وقت میں کہو یہ کائن ہے، دوسرے وقت میں کہو یہ مجنون ہے، تیسرے وقت میں کہو یہ شاعر ہے۔ تمہاری عقلیں تمہیں یہی سکھاتی ہیں پاگلو، جو مجنون ہوتا ہے وہ پھر شاعر ہوتا ہے، جو شاعر ہوتا ہے وہ مجنون ہوتا ہے۔ تم اتنے پاگل ہو گئے ہو، تمہاری عقلیں تمہیں یہی باتیں سکھا رہی ہیں۔ ام ہم قوم طاغون، بلکہ یہ لوگ ہیں سرکش، حد سے نکلنے والے، یہ سب بکواس ہیں، زبان سے ان کے دل اس زبان کا ساتھ نہیں دیتے۔ انہیں بھی پتا ہے کہ محمد شاعر نہیں ہے صلی اللہ ہو، انہیں بھی پتا ہے یہ مجنون نہیں ہے،
یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کاہن بھی نہیں ہے، یہ شرارتی لوگ ہیں، حد سے نکلنے والے لوگ ہیں۔ ام یقولون تقولہ، کیا وہ کہتے ہیں تقولہ، اس نبی نے اس قرآن کو خود گھڑ لیا ہے، کوئی وحی نہیں آتی، کوئی جبریل نہیں آتا، کوئی اللہ کی کتاب نہیں ہے، اس نے خود گھڑا ہے۔ بل لا یؤمنون، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ ہیں ہی بے ایمان، ایمان نہیں نہ لانا چاہتے، تو پھر یہ بہانہ بناتے ہیں، اس نے خود بنائی ہے کتاب، خود گھڑ لی ہے، فلاں سے پڑھ کے آتا ہے۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر تم اس بات میں سچے ہو تو اس قرآن جیسی ایک بات تم بھی بنا کے لاؤ جو فصاحت میں اس جیسا ہو، بلاغت میں وہ بات اس جیسی ہو، دلائل کی پختگی میں وہ بات اس جیسی ہو، ماضی کے واقعات کے سنانے میں وہ بات اس جیسی ہو، دلائل کے میدان میں جس طرح قرآن بات کرتا ہے وہ دلائل اس جیسے ہوں۔ لاؤ ایک بات کوئی، خدا کی قسم جب ماضی کے واقعات قرآن سنانے لگتا ہے، پڑھنے والے کو یوں محسوس ہوتا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہے۔ اصحاب کہف کا قصہ پڑھو، حضرت خضر کا قصہ پڑھو، ذوالقرنین کا قصہ پڑھو، حضرت یوسف کا واقعہ پڑھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات پڑھو، یوں لگتا ہے یہ سارے ہمارے سامنے ہو رہے ہیں۔ لاؤ اس جیسی ایک کتاب، ایک بات لاؤ اس جیسی، اگر میرا نبی بنا لیتا ہے تو تم کیوں نہیں بنا کے لاتے ہو؟ ام خلقوا من غیر شیء، اس قرآن کو کیوں نہیں مانتے ہو، اس کا کیوں انکار کرتے ہو؟ صرف اس لیے نا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارا خالق اللہ ہے، لہذا معبود بھی وہی ہے۔ یہی کہتا ہے نا کہ ہر چیز کو جب پیدا کرنے والا وہ ہے تو پھر عبادت و پکار کے لائق بھی وہی ہے۔ قرآن یہی بات کہتا ہے نا، تو کیوں انکار کرتے ہو؟ ام خلقوا من غیر شیء، کیا وہ بنائے گئے ہیں بغیر کسی بنانے والے کے؟ خود بن گئے، انہیں کسی نے نہیں بنایا؟ ام ہم الخالقون، یا وہ خود خالق ہیں، بغیر کسی کے بنائے کے وہ آپ بن گئے، یا خود وہ خالق ہیں؟ ام خلق السماوات والارض، یا انہوں نے بنائے ہیں آسمان اور زمین؟ بل نہیں، بل لا یوقنون، بلکہ بات یہ ہے کہ وہ یقین نہیں رکھتے۔ اگر تم خود بن گئے ہو، تمہارا خالق کوئی نہیں، یا تم خود خالق ہو، پھر تو کہو کہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، ہم مکلف نہیں ہیں، کسی کی بات ہم نہیں مانتے، رب کی وحی کے پابند نہیں ہیں، پھر تو کہو۔ اور اگر یہ مانتے ہو کہ خالق اللہ ہے، اور مشرکین مکہ یہ مانتے تھے کہ خالق اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور اگر تم مانتے ہو کہ خالق اللہ ہے تو پھر قرآن کے اس دعوے کو مان لو کہ خالق وہی ہے تو پھر معبود بھی وہی، اس کو تسلیم کر لو۔ ام عندہم خزائن ربک ام ہم المسیطرون، قرآن پاک نے ایک دو جگہوں پہ کہا، مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اگر اللہ نے کسی کو نبوت دینی ہوتی تو مکے اور طائف کے کسی چودھری کو دیتا۔ یہ مشرکین مکہ پروپیگنڈا کرتے تھے، کسی سردار کو، کسی وڈیرے کو
نبوت اسے ملنی چاہیے تھی، اسے ملنی چاہیے تھی جو یتیم ہے۔ تو یہ وہ بات اکثر کہا کرتے تھے، یہاں اللہ نے ان کو جواب دیا، ام عندہم خزائن ربک، کیا ان کے پاس ہیں تیرے رب کے خزانے، نبوت کے، رزق کے، عزت کے، وحی کے، یہ خزانے تیرے رب کے ان کے پاس ہیں، ام ہم المسیطرون، یا ان خزانوں پر یہ دروغے لگے ہوئے ہیں، یہ مالک ہیں، تقسیم کرنے والے ہیں کہ جس کو نبوت انہوں نے دینی ہے اس نے نبی بننا ہے، تیرے رب کے خزانے کوئی ان کے پاس ہیں، ام لہم سلم یستمعون فیہ، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے، یستمعون فیہ، جس پر چڑھ کر یہ ملأ اعلی کی باتیں سنتے ہیں، اور وہاں انہوں نے سنا ہے کہ اکیلا معبود اللہ نہیں، وہاں انہوں نے سنا ہے کہ محمد اللہ کا نبی نہیں صلی اللہ، وہاں انہوں نے سنا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی، وہاں انہوں نے سنا ہے کہ جزا سزا نہیں ہوگی، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس سیڑھی پہ چڑھ کر انہوں نے ملأ اعلیٰ کی باتیں سنی ہیں، فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور اگر ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے اور کسی سننے والے نے ملأ اعلیٰ کی باتیں سنی ہیں تو وہ لے آئے کوئی کھلی دلیل، پیش کرے کوئی کھلی دلیل جس میں لکھا ہوا ہو کہ قیامت نہیں آئے گی، جس میں لکھا ہوا ہو کہ اکیلا معبود اللہ نہیں ہے۔ ام لہ البنات ولکم البنون، اگر یہ بات نہیں ہے، ذرا غور کرنا ہے کہ تمہارے پاس سیڑھی بھی کوئی نہیں، ملأ اعلیٰ کی باتیں تم سن بھی نہیں سکتے ہو، تو پھر بڑی عجیب بات ہے کہ تم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہو۔ ام لہ البنات، کیا اس اللہ کے لیے ہیں لڑکیاں، وَلَكُمُ الْبَنُونَ، اور تمہارے لیے ہیں لڑکے، اللہ کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے، تو پھر یہ کیوں عقیدہ تم نے گھڑ لیا؟ جب تم نے ملأ اعلیٰ کی بات کوئی نہیں سنی، تمہارے پاس حجت کوئی نہیں، دلیل کوئی نہیں، تو تم نے یہ عقیدہ کیوں گھڑ لیا کہ فرشتے اللہ کی، انہیں تم نے میری بیٹیاں بنا دیا، خود بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے ہو، خود بیٹے پسند کرتے ہو، اور میرے لیے کیا گھڑتے ہو، بیٹی۔ اس کی ہم تائید دیکھیں گے ایک جگہ پہ، صفحہ نمبر، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں صفحہ نمبر 585، پانچ آٹھ پانچ 585۔ آیت نمبر ہے 149۔ فَاسْتَفْتِهِمْ، میرے پیغمبر ان سے پوچھ، أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، کیا تیرے رب کے لیے ہیں بیٹیاں اور ان کے لیے ہیں بیٹے؟ پوچھ ان سے، ام خلقنا الملائکۃ اناسا، کیا ہم نے بنایا ہے فرشتوں کو عورتیں، وہم شاہدون، اور یہ وہاں موجود تھے،
یہ دیکھ رہے تھے کہ فرشتے مذکر ہیں یا مؤنث. جب ہم بنا رہے تھے فرشتوں کو تو کیا یہ وہاں موجود تھے؟ الا سنو، انہم من افکہم لیقولون، ان کے جھوٹ اور بہتان میں سے ایک بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ولد اللہ، کہ اللہ کی اولاد ہے. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یہ کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. اصطفى البنات علی البنین، کیا اللہ نے چن لیا بیٹیوں کو بدلے بیٹوں کے؟ بیٹیاں بنا لیا. ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیف تحکمون، کس طرح کے فیصلے؟ افلا تذکرون، سوچتے کیوں نہیں؟ ایک جگہ اور دکھاؤں گا، صفحہ نمبر 353 پہ آئیں. تین پانچ تین 353 14واں پارہ ہے، آیت نمبر ہے 57. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں. سبحانہ، وہ بیٹوں سے پاک ہے. وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے ہے جو وہ چاہتے ہیں، یعنی بیٹے. میرے لیے بیٹیاں اور اپنے لیے وہ چیز جس کی خواہش کرتے ہیں، آرزو کرتے ہیں، بیٹے. تو میرے لیے بناتے ہیں بیٹیاں. آگے کیا کہا؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، اور جب ان میں سے کسی ایک کو خوشخبری دی جاتی ہے بیٹی کی کہ تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، ظل وجہہ مسودًا، ہو جاتا ہے اس کا چہرہ مسودً، کالا. وہو کظیم، اور وہ اندر ہی اندر گھٹتا رہتا ہے. کظیم اس مشق کو کہتے ہیں جس میں لبالب پانی بھر دیا جائے اور اوپر سے اسے کیا کر دیا جائے؟ یعنی غم سے بھر جانا، غم سے بھر جانا. اس کا چہرہ ہو جاتا ہے سیاہ. وہو کظیم، اور وہ اندر ہی اندر گھٹتا رہتا ہے غم کی وجہ سے. یتوارا من القوم، چھپتا پھرتا ہے لوگوں سے. من سوء ما بشر بہ، اس بری خبر کی وجہ سے جو اسے سنائی گئی کہ تیرے ہاں بیٹی ہوئی ہے. ایمسکہ، سوچتا ہے کیا اس بیٹی کو زندہ رہنے دوں، علی ہون، ذلت برداشت کر کے، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو دفنا دوں، گاڑ دوں مٹی میں. الا ساء ما یحکمون، سنو کتنے برے وہ فیصلہ کرتے ہیں. اپنے لیے بیٹی پسند نہیں، بیٹی کی خوشخبری ہو تو رنگ سیاہ پڑ جاتا ہے، غم سے گھٹتا رہتا ہے، اسے زمین میں زندہ دفن کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے. اور جب میری باری آتی ہے تو کہتا ہے فرشتے اللہ کی بیٹی. یہ کس رنگ میں بیٹیاں کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ کوئی رشتہ ناتا کرنا تھا انہوں نے.
یا یہودی کہتے تھے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، یا عیسائی کہتے تھے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ قرآن پاک کا وہ انداز تو دیکھیں، قالوا اتخذ اللہ ولدا، وہ کہتے ہیں اللہ نے اولاد بنا لی۔ اتخذا، اتخاذ بنا لینا، ایک ہوتا ہے بیٹا ہونا اور ایک ہوتا ہے کسی کو بیٹا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بیٹا ہونا صلبی، حقیقی بیٹا، بیوی کی کوکھ سے جنم لینے والا، اور بیٹا بنا لینا یعنی کسی بچے سے بیٹوں والا کیا کرنا، کسی بچے سے بیٹوں والا سلوک کرنا، بیٹوں والی محبت کرنا، بیٹوں کی طرح چاہنا۔ اتنے پاگل نہیں تھے، ابے اللہ شادی کی تھی ہونی ہے، پھر اللہ نے اپنی بیوی سے وظیفہ زوجیت ادا کیا ہوگا، پھر اللہ کی بیوی امید سے ہو گئی ہوگی، پھر 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوگا تو اللہ نے کہا ہے میرا پتر ہے، اس کا نام عزیر رکھ دو۔ اتنے پاگل نہیں تھے، حقیقی بیٹا نہیں کہتے تھے، بیٹا بنا لیا، بیٹا بنا لیا، اتخذا، بیٹا بنا۔ جب زلیخا کا خامند حضرت یوسف کو خرید کے لایا تھا تو کیا کہا تھا اپنی بیوی کو، اس نو سنبھال کے رکھ تے چنگا سلوک کری، ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو بیٹا، پڑھیے سورۃ یوسف، ہم اس کو بیٹا بنا لیں، بیٹوں والا سلوک کرنا۔ پھر سمجھیے گا کوئی نیا آدمی آیا تو اس بات کو سمجھے خدا کے لیے، اس نظریے سے بیٹا کہتے تھے کہ جس طرح اللہ، جس طرح باپ اپنے کچھ اختیار بیٹوں کے حوالے کر دیتا ہے، اسی طرح اللہ نے بھی کچھ اختیار ہمارے نبیوں کے حوالے، اس رنگ میں بیٹا کہتے تھے، اللہ نے اپنے اختیار ان کے حوالے کیے، پتر تو دینے نے، اے شفا تو دینی ہے، تے مقدمے چ رہائی تو دینی ہے، تے بارش ہو، اختیار حوالے کرنا۔ یا اس معنی میں بیٹا کہتے تھے کہ جس طرح باپ اپنے بیٹے کی بات رد نہیں کرتا، اللہ بھی ان کی سفارش کو رد نہیں کرتا، ساڈی سندا نہیں تے انہاں دی موڑدا نہیں، اس معنی میں کہتے تھے، اس معنی میں بیٹیاں کہتے تھے، اس معنی میں بیٹا کہتے تھے، اللہ ان کی سفارش کو رد نہیں کرتا۔ اللہ، یہ اللہ سے بات منوا لیتے ہیں جس طرح بیٹا منوا لیتا ہے، یہ اللہ سے بات منوا لیتے ہیں جس طرح بیٹی منوا لیتی ہے۔ آج بھی عیسائیوں کا چینل کھولیں، اسے دیکھیں، اسے سنیں، اس میں وہ یہی کہتے ہیں یسوع مسیح کے وسیلے سے، جی یسوع مسیح کے وسیلے سے، واسطے سے، جائیں کھولیں سنیں، ان کے جو پادری ہیں، جو بیان کرنے والے لوگ ہیں، یہی آپ کو وہ کہیں گے یسوع مسیح کے وسیلے۔ اللہ ان کی بات رد نہیں کرتا۔ ڈاکٹر صاحب اٹھا دو، سمجھ آ گئی میری بات آپ؟ اس معنی میں وہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی کیا ہیں، یعنی فرشتوں کی سفارش کو اللہ رد نہیں کرتا۔ کیا ان کے لیے بیٹیاں ہیں؟ کیا اس اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں؟ وَلَكُمُ الْبَنُونَ، اور تمہارے لیے بیٹے ہیں۔ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا، میرے پیغمبر تیری بات کیوں نہیں مانتے، کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ کیا آپ ان سے مزدوری مانگ رہے ہیں؟ آپ ان سے اجرت مانگتے ہیں؟
فہم من مغرم مثقلون، پس وہ اس اجرت کی چٹی کے نیچے دبے جا رہے ہیں۔ وہ جو اجرت آپ مانگ رہے ہیں، مزدوری مانگ رہے ہیں، پیسے مانگ رہے ہیں، چندہ مانگ رہے ہیں، اور یہ اس کے نیچے کیا ہے؟ دبے جا رہے ہیں، دبے جا رہے ہیں۔ تیرا کوئی ذاتی مفاد ہے؟ جس طرح مولوی اٹھاتے ہیں، تیرا کوئی ذاتی مفاد ہے؟ جن یہ پیر چک دینے، مریدوں سے نذرانے، پیسے، تحفے، چندہ، اس سے مانگ، اس سے مانگ، تو کوئی ان سے اجرت مانگتا ہے؟ آپ کو ان سے چندہ مانگتے ہیں کہ وہ اس چندے کی چٹی کے نیچے دبے جا رہی ہیں؟ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس غیب کی خبریں؟ وہ جو انہوں نے پیچھے کہا تھا کہ یہ شاعر ہے، چند دن انتظار کرو، موت آ گئی تو سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ انہاں کول غیب دیاں خبراں نے، ایک دم ویکھ کے آئے نے کہ میرے نبی نو موت پہلے آنی ہے۔ ان کے پاس غیب کی خبریں ہیں۔ فہم یکتبون، وہ اسے لکھ لیتے ہیں۔ ام یریدون کیدا، یا وہ چاہتے ہیں کوئی مکر و فریب کرنا۔ یہ ذہن میں رہے، مکی صورت ہے۔ یہ صورت کیا ہے؟ مکی صورت کون سی ہوتی ہے؟ جو ہجرت سے پہلے، ذہن میں رکھیے گا۔ اور مدنی صورتیں کون سی ہوتی ہیں؟ جو ہجرت کے، چاہے مکے میں اتریں، ہجرت کے بعد چاہے وہ مکے میں اتریں، وہ کیا ہوں گی؟ مدنی۔ اور ہجرت سے پہلے جہاں بھی اتریں وہ کیا ہوں گی؟ مکی۔ ذہن میں رکھیے یہ مکی صورت ہے۔ اور جب یہ صورت اتر رہی ہے اس وقت نبی پاک چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے ہیں، بیت اللہ میں نہیں جا سکتے ہیں، مظلوم ہیں، آپ کے ماننے والوں کو تپتے ہوئے کولوں پہ لٹایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، ان کی پسلیاں توڑ دی جاتی ہیں۔ کلمے کا اقرار کرنا موت کو ہتھیلی پہ اٹھانے کے مترادف ہے۔ اس موقع پہ قرآن نے پیشن گوئی کی، کیا وہ مکر کرنا چاہتے ہیں، کوئی فریب کرنا چاہتے ہیں؟ کیا فریب؟ قتل کر دو، جلا وطن کر دو، گرفتار کر لو۔ آیا ذہن میں کہ نہیں آیا؟ ہجرت سے پہلے یہ ان کی میٹنگ ہوئی تھی، مختلف تجویزیں آئیں، قتل کر دو، جلا وطن کر دو، قید کر دو۔ کوئی کھیل کھیلنا چاہتی ہے؟ فالذین کفروا هم المکیدون، اس مکر و فریب کا سارا وبال الٹ کے کافروں ہی پہ آئے گا۔ پھر آیا کہ نہیں آیا؟ میرا نبی بچ کے کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور مشرک پٹتے گئے بدر میں، احد میں، خندق میں، صلح حدیبیہ میں۔ ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی ہے؟ کوئی اور معبود ہے؟ کوئی اور مشکل کشا، کوئی اور حاجت روا ہے؟ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ اما یشرکون، ان کے شریک بنانے سے یا ان کے شرک کرنے سے وہ پاک ہے، بلند و بالا ہے۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، مشرکین مکہ مختلف قسم کے مطالبے رکھتے تھے۔ تیرا گھر سونے کا بن جائے، مکے میں تیرے باغ لگ جائیں، چشمہ جاری ہو، تو آسمان پہ چل جائے، آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پہ گرا دے، پھر ہم مانیں گے۔ اللہ جواب دیتے تھے، قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، میرے پیغمبر جواب دے میرا رب پاک ہے، میں تو بشر پہلے ہوں، رسول بات میں، یہ کام کوئی میرے اختیار میں۔
تو وہ جو مطالبے کرتے تھے نا مشرکین، یہ دکھا دو یہ دکھا دو ہم مانیں گے، تو کچھ صحابہ کے ذہن میں یہ بات آئی بھئی اللہ دکھا دے وے تے رولا مکے. یہ جو بھڑوے کہتے ہیں بھئی دکھاؤ تو مانتے ہیں، تو ہو سکتا ہے صحابہ کو بھی وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے چھیڑتے ہوں. کیوں نہیں دکھاندے بھائی، یہ تسی اللہ دے پیغمبر ہو، تواڈے تے وہی آندی ہے، اے دکھاؤ نا، کچھ وہ بھی چھیڑتے ہوں. تو صحابہ کے ذہن میں بھی آیا بھی اللہ دکھا دے. اللہ تعالیٰ اس کو ذکر کرنے لگے ہیں. دیکھیے کیسے ذکر کرتے ہیں. وہی یرو، میرے پیغمبر یہ بڑے ضدی ہیں، یہ حق دھرم ہے، بڑے ضدی حق دھرم اور انادی ہیں. وہی یرو کسفم من السماء ساکتن، اور اگر وہ دیکھ لیں ایک ٹکڑا آسمان سے ساکتن، بالکل آسمان کا ٹکڑا گر رہا ہو، یقولو، تو یہ کہیں گے سحابن، بادل ہے، مرکومن، تہبت ہے، گاڑا تہبت ہے، بارش کا بھرا ہوا. یہ ضدی ہیں، انادی ہیں، ان کے منہ بولے معجزے دکھا بھی دیے جائیں اننا مننا، اور جب منہ بولا معجزہ دکھا دیا جاتا ہے اس کے بعد وہ قوم نہ مانے تو پھر اس قوم کو صفحہ ہستی سے، یہ بھی ساری مہربانی ہے کہ اسی نہیں وکھا رہے. اس کی میں تائید پیش کروں گا جی. سب سے پہلے آئیے صفحہ نمبر 183 پہ، 183 8واں پارہ جی شروع ہو رہا ہے جی، 8واں پارہ شروع ہو رہا ہے جی. صفحہ 183. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر ہم اتار دیتے ان کی طرف فرشتے، بالکل نظر آتے ان کو، فرشتے بولتے، یہ سچا نبی ہے بھائی، یہ سچا نبی ہے مان لو. اور اگر ہم اتارتے ان مشرکین کی طرف فرشتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور ان سے باتیں کرنے لگتے مردے، مردے بولنے لگتے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ کو بولا، اور ہم ہر چیز کو ان کے سامنے لا کھڑا کرتے، ما کانوا لیؤمنوا، تو میرے پیغمبر یہ ماننے والے نہیں ہیں. اگر ہم فرشتے اتار دیں جو ہم لوگوں کے لیے نہیں اتارا کرتے، دنیا کی ہر چیز ان کے سامنے لا دیں جو محال ہے، مردے بولنے لگیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح فرشتوں کا اترنا محال ہے، اسی طرح مردوں کا بولنا بھی کیا ہے، محال چیزیں گنی ہیں، ناممکن چیزیں گنی ہیں اللہ نے. مردوں کا کلام کرنا ناممکن ہے، اس لیے اللہ نے کہا اگر مردے بولنے لگ جائیں، اگر مردے بولنے لگ جائیں. کیا مطلب ہے؟ یعنی مردے بولتے، اور یہاں باتیں بھی ہوتی ہیں. لاہور سے ایک مفتی صاحب نے لکھا ہے خشبوں والا عقیدہ، خشبوں والا عقیدہ. ایک تے بڑی گل چٹر پئی نا، فلانی قبر تو خوشبو آئی، فلانی تو آئی، فلانی تو آئی، فلانی تو آئی. حضرت عائشہ کو کوئی قول ملتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر کی قبر سے خوشبو آئی، حضرت عمر کی قبر سے خوشبو آئی؟ پتہ نہیں تو کی تماشے بنائے، فلاں قبر سے خوشبو آ. حضرت عائشہ نے کہیں یہ کہا ہے کہ نبی پاک کی قبر سے خوشبو آئی؟ ہاں یہ تو کہا کہ آپ کی روح مبارک جب آپ کے جسم سے نکلی تو آپ کا
سر مبارک میری جھولی میں تھا، جو خوشبو میں نے روح کے نکلتے وقت سونگی تھی، میں نے ساری زندگی ایسی خوشبو کبھی نہیں سونگی۔ یہ تو کہا، یہ کہا بھی قبر سے خوشبو آئی، حضرت عمر کی قبر سے آئی، حضرت ابوبکر کی قبر سے آئی، کسی صحابی نے کہا تو عثمان کی قبر سے آئی۔ ایک تو یہ بڑا تماشا ہے نہ بڑا، پتنی اتنے کوئی خوشبو سوٹاں دینے، مٹی چ ملان دینے، تماشا بنا رکھا ہے، فلاں کی قبر سے آئی، فلاں کی قبر سے آئی۔ جب بھائی عالم برزخ کی کسی چیز کا احساس عالم دنیا میں نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہ عذاب کا نہ ثواب کا، تو وہ خوشبو والا عقیدہ۔ مفتی صاحب ہیں کوئی، وہ کہتے ہیں ایک بزرگ کو غسل دے رہے تھے، انہوں نے آنکھیں کھول دی، انہوں نے کہا کتنے کتنے ہاتھ لان لگے ہوئے ہو۔ پھر جناب وہ حضرت صاحب جو تھے کفن سے نکل کے روشن دان کے ذریعے باہر نکلے اور اڑ کے آسمانوں پہ چلے۔ یہ ان خوشبو والا کی پتہ نہیں پھر بدبو والا کیڑا ہوں، روشن دان تو نکلے گئے۔ واہ۔ ایک اور اٹک کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے کتاب لکھی رحمت کائنات، وہ کہتے ہیں بے فلاں بزرگ فوت ہو گئے تو پھر وہ گھر آیا کرتے تھے، اور ان کا ایک بیٹا بھی پیدا ہوا جس کا نام مالک ہے۔ چلو جی، ان پتہ نہیں گھر کون آندا سی، مرنے والے۔ اور جب قرآن کہتا ہے کہ یہ قبریں کب کھولی جائیں گی، اس دے نیڑے نہیں جانا، نہ قرآن کے نزدیک نہیں جانا۔ وہ بزرگ آتے تھے، گھر میں رہتے تھے، اور ان کے ہاں بیٹا بھی ہوگا، انہوں نے نام مالک رکھا، اس کا نام ہی نہ لکھا ہے۔ ناممکن چیزوں میں گنا، ناممکن، کلمہم الموتى، اور اگر ان سے مردے باتیں کرنے لگے۔ ایک اور جگہ دکھاؤں گا، صفحہ نمبر 339 پہ آئیے۔ تین سو سورۃ الحجر آیت نمبر ہے 14، بالکل آخری سطر پہ آ جائیں جی، جو ہمارے پاس قرآن کھلے ہوئے ہیں، آخری سطر۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، میرے پیغمبر یہ کہتے ہیں نا کہ تو آسمان کی طرف چلا جائے اور پھر وہاں سے ایک کتاب لے کے آئے تو پھر ہم مان جائیں گے، یہ یوں کہتے ہیں نا۔ سن، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور اگر ہم کھول دیں ان پر ایک دروازہ آسمان کا، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، سارا دن اس میں چڑھتے رہیں، آپ نہیں یہ بھڑوے، یہ مطالبہ کرنے والے، ہم آسمان کا دروازہ کھول دیں اور یہ سارا دن اس میں چڑھتے اترتے رہیں، لَقَالُوا، تو کہیں گے انما سکرت ابصارنا، ہماری آنکھیں مدہوش کر دی گئی ہیں، بل نہیں جی، نحنو قوم مسحورون، ساڈے تے جادو کر دیتا گیا۔ انہوں نے پھر نہیں ماننا، یہ ضدی ہیں، انادی ہیں، یہ مطالبے ضرور کرتے ہیں لیکن ضد کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ہم آسمان کے دروازے بھی کھول دیں تو انہوں نے پھر بھی آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرنا۔ فَذَرْهُمْ،
چھوڑ ان کو، حتی یلاقو یومہم، یہاں تک کہ ملیں اس دن کو، الذی فیہ یصعقون، جس میں یہ بے ہوش کر دیے جائیں گے، ہوش ہی نہیں رہے گا قیامت کا دن۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، اس دن ان کے کام نہیں آئے گا ان کا کوئی فریب، شیئن کچھ بھی، کوئی داؤ کوئی فریب کام نہیں آئے گا، ولا ہم ینصرون، اور دائیں بائیں آگے پیچھے سے کوئی مدد نہیں پہنچے گی۔ وہ کرنیاں بھرنیاں والے سارے لا ہم ینصرون، کسی طرف سے کوئی مدد نہیں آئے گی، کوئی ان کا بازو پکڑ لے نہیں۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، ظالموں کے لیے اس قیامت کے عذاب سے پہلے ایک اور عذاب بھی ہے، اور عذاب بھی دیں گے دنیا میں۔ پھر اللہ نے وہ عذاب بدر میں دیا، 70 صنادید اور 70 سردار کام آئے اور 70 قیدی بنائے گئے۔ پھر اللہ نے ایک عذاب میں گرفتار کیا، 7 سال تک اللہ نے ان پر قحط مسلط کیا، کوئی چیز نہیں تھی، مردار کھاتے تھے، گندگی کھاتے تھے، گندگی۔ ان کو قیامت کے علاوہ اور عذابوں میں بھی پکڑیں گے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر جو ہیں وہ جانتے نہیں۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، میرے پیغمبر یہ آپ کو ستاتے ہیں نا، فتوے لگاتے ہیں نا، کاہن کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں، الٹے الٹے مطالبے کرتے ہیں، تو میرے پیغمبر ان کے بکواسات سے کبھی دل غم سے بھر جائے تو اس کا علاج سن، میں اس کا علاج بتانے لگا ہوں آپ کو۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، صبر کر اپنے رب کے حکم کے لیے، جب تک کوئی حکم نہیں آتا تو آپ صبر کریں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ تو ہماری آنکھوں میں بستے ہیں۔ اصل تسلی تو یہ ہوئی نا کہ اللہ خود کہنے لگے تو میری آنکھاں چ وسنا، مطلب کیا ہے؟ آپ ہماری نگرانی میں ہیں، آپ ہماری حفاظت میں ہیں، اور جو ہماری نگرانی میں ہو اسے کون کوئی تکلیف پہنچائے، اسے کون شکست دے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی خوبیوں کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھا کر، حین تقوم، جس وقت بھی تو کھڑا ہو۔ کس سے؟ نیند سے۔ صبح ہو تو آپ بستر سے اٹھیں تو میری تسبیح بھی پڑھیں، میری تحمید بھی کریں۔ حین تقوم، جس وقت آپ اٹھیں، کس کے لیے؟ نماز کے لیے، اس وقت میری تسبیح بھی پڑھیں، میری حمد بھی کریں۔ اسی لیے اللہ اکبر کے بعد سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ۔ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو میری تسبیح کریں، میری حمد کریں، نیند سے اٹھیں تو میری تسبیح کریں، میری حمد کریں، اور کبھی مجلس سے اٹھیں، کوئی محفل لگی ہوئی ہو، مجلس لگی ہوئی ہو صحابہ کے ساتھ، اور جب وہ محفل اور مجلس ختم ہو تو مجلس جب ختم کرنے لگے تو میری تسبیح بھی پڑھیں، میری حمد بھی کریں۔ یا آپ
کھڑے ہوں واز کرنے کے لیے، دعوت دینے کے لیے، تو دعوت دینے سے پہلے میری حمد بھی کریں، میری تسبیح۔ جیسے آج بھی خطیب پڑھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں تو کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ الحمدللہ، الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ وکفا، الحمدللہ العلی العظیم۔ تو جب آپ دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوں، خطبے کا آغاز کریں، تو اس وقت میری تسبیح بھی پڑھیں، میری حمد بھی کریں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اور رات کے ٹکڑوں میں بھی اس کی تسبیح کر۔ مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، تہجد کی نماز، جو نبی پاک پر بھی واجب تھی، نبی پاک پر ہی واجب تھی، بھی کا لفظ غلط نکل گیا، نبی پاک پر ہی واجب تھی، امت پہ کوئی واجب نہیں، تو رات کے ٹکڑوں میں اس کی تسبیح پڑھ، وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور ستاروں کے چھپنے کے پیچھے۔ کیا مطلب؟ جب صبح ہونے لگے، ستارے چھپنے لگیں، تو میرے پیغمبر صبح کی نماز پڑھ، اس فجر کی، اس وقت ستارے چھپ جاتے ہیں، سورج نکلنے والا ہوتا ہے، تو ستاروں کے چھپنے کے بعد میری تسبیح پڑھ۔ یا تو یہ مطلب ہے جو میں نے بیان کر دیا، یا مطلب یہ ہے کہ جب بھی موقع ملے تو ہر وقت اللہ کی تسبیح بھی پڑھتا رہے، اللہ کی حمد بھی کرتا رہے۔ حمد جو ہوتی ہے یہ اللہ کی خوبیوں کا اقرار ہے، اثباتی پہلو ہے، اثباتی۔ سمجھا دوں، سمجھ لو گے؟ سمجھا دوں؟ حمد میں اثباتی پہلو ہے، کیا؟ خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، عالم الغیب اللہ ہے، دن رات کا بدلنے والا اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، موسموں کا بدلنے والا اللہ ہے، زمین کو بچھانے والا اللہ ہے، سورج چاند ستاروں کا نظام چلانے والا اللہ ہے، زمین پر پہاڑوں کی میخیں ٹھوکنے والا اللہ ہے۔ یہ ہے حمد، اس بات کے ساتھ۔ اور تسبیح سبحان ہے نفی کے معنی میں کہ میری حمد بھی کر، اور پھر یہ بھی کہہ کہ تو اپنی خوبیوں میں وحدہ لا شریک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیرے سوا عالم الغیب کوئی نہیں، تیرے سوا خالق کوئی نہیں، تیرے سوا مالک کوئی نہیں۔ حمد بھی کر اور تسبیح بھی پڑھ، میری خوبیوں کا اقرار بھی کر، اور ساتھ اس بات کا بھی اقرار کر کہ یا اللہ تیری خوبیوں میں تو وحدہ لا شریک ہے، ان میں تیرے ساتھ کوئی بھی شریک ہو۔ اس سے بعد ہے سورت نجم، بڑی معرکۃ الآراء سورت ہے، ایک نیا مضمون شروع ہوگا، آئندہ جمعے پہ انشاءاللہ اس کا درس ہونا ہے۔ تو آپ جو دوسرے لوگوں کو دعوت نہیں دیتے، اس سستی کو اتاریے گا تھوڑی دیر کے لیے، وعدہ کیجئے جتنے شہری یہاں آئے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اگلے درس کے لیے بھرپور دعوت دیں گے، خود بھی آئیں گے، اپنے